الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد هو الثناء على الجميل الاختيار من نعمة أو غيرها والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته وكيلهما أخوان والشكر في مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة هو أعم منهما من وجه وأخص من آخر ولم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. 20 جولائی بروز سوار تفسیر بیضاوی شریف سورۃ فاتحہ کا سبق ہم شروع کر رہے ہیں. تو آج سبق نمبر کیا ہے؟ 15. سبق نمبر 15. تو آج کے سبق میں ہم جو عبارت ہے اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. کل اس کی جی تو اس میں 3 باتیں ہوں گی الحمدللہ میں. ایک حمد کی لغوی اصطلاحی تعریف، حمد اور مدح شکر میں فرق ایک بات، اور ایک بات یہ بھی ہوگی کہ الحمدللہ نحو کے اندر اعراب اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ حمد پر جو لام ہے الف لام یہ کون سا؟ 3 باتیں قاضی صاحب فرمائیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے الحمدللہ کے بعد آپ حمد کی تعریف فرما رہے ہیں. اس کے بعد مدح کی تعریف کی ہے، پھر شکر کا مفہوم بھی بیان فرماتے ہیں. تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ حمد کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرها. حمد کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا، نعمت ملے یا نہ ملے. آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ کو اس نے کوئی انعام دیا ہے یا نہیں، اس کی طرف سے آپ کو کوئی نعمت ملے یا نہ ملے، لیکن تعریف کس پر کر رہے ہیں؟ اس کی ایسی خوبی پر جو اس کے اختیار میں. بے عالم بننا، حافظ قاری بن جانا یہ انسان کا کسب ہے نا، محنت کرتا ہے، اللہ آسانی پیدا فرماتا ہے. لیکن موتی جو چمکدار ہے، موتی چمکدار ہے، اس میں موتی کا اپنا کوئی کسب ہے اس میں؟ ٹھیک ہے نا جی. اس میں تو اختیاری کا یہ مطلب ہے. خوبی کون سی؟ اختیاری، اپنے اختیار کی. ٹھیک ہے نا جی. کوئی سخاوت کرتا ہے، کوئی علم کو آگے پھیلاتا ہے، اس کی تعریف جو ہو رہی ہے تو اس کے اختیار میں ہے نا اختیاری خوبی. کسی کی اختیاری خوبی پر جمیل میں تعریف کرنا، ٹھیک ہے نا، چاہے نعمت ملے چاہے نعمت نہ ملے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو حمد کہتے ہیں. مدح کس کو کہتے ہیں؟ مدح کی تعریف قاضی سے فرماتے ہیں وہ ثناء علی الجمیل. ادھر اختیاری کا لفظ تھا صفت دوستی، ادھر صرف جمیل. جمیل میں نے خوبی، مطلقاً کسی کی خوبی پر اس کی تعریف کرنا مطلقاً. جیسے اس کی مثال اچھا جی. تو حمد کی مثال حمد تو زیدن، میں نے زید کی حمد کی. ٹھیک ہے نا. یہ لغت کے اعتبار سے دیکھیں، تو نہیں کہ حمد باری تعالیٰ، ہم تو اللہ کی حمد کرتے ہیں. یہ کیا لغت کے اعتبار سے. حمد تو زیدن علی علم ہی و کرم ہی، میں نے زید کی تعریف کی اس کے علم کی بنیاد پر اور اس کے کرم سخاوت مہربانی کی بنیاد پر. اب یہ علم ہے، کرم ہے، سخاوت، مہربانی، یہ اس کے کون سی خوبی ہے؟ جمیل اختیاری. جمیل اختیاری. ٹھیک ہے نا جی. تو لہذا ادھر حمد تو کا لفظ بولو گے. اچھا زید ہے حسین، آپ اس کے حسن کی وجہ سے جب تعریف کریں گے تو وہاں اب حمد کا لفظ نہیں بولو گے، کیونکہ حسین ہونا اپنے اختیار میں. اب تو وہ بیوٹی پارلر پر چلے جاتے ہیں، وہ تو وقتی طور پر منہ کو مل کے آتے ہیں، ملوا کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. ولا تقول، اس لیے جب حسن کی تعریف کریں گے
ٹھیک ہے نا، یوں نہیں کہیں گے ہمیں تو ہو اللہ حسنی، بلکہ کیا کہو گے مدح تو ہو. یہ خوبی ہے اختیار میں نہیں. کیلا کہہ کر یہ اشارہ کر رہے ہیں معتزلی تھا مولانا جار اللہ زمخشری، جس کی تفسیر کشاف بھی ہے، کئی کتابیں اس نے لکھی. جار اللہ زمخشری، اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ حمد اور مدح دونوں کیا اخوان بھائی ہیں، یعنی مترادف ہیں. لہذا جو تعریف حمد کی ہے وہی تعریف مدح کی ہے، جو مدح کی ہے ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جبکہ تفتازانی صاحب نے اس کی خوب خبر لی ہے. تفتازانی صاحب نے اس پر حاشیہ لکھا، کس پر؟ تفسیر کشاف جو 4 جلدوں میں. یہ میں نے بہت پرانے دور کی بات 450 میں لی تھی، 4 جلدیں تفسیر کشاف. اس پر حاشیہ کس نے لکھا؟ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جار اللہ زمخشری کے قول کی طرف، کیلا مجہول کا صیغہ ہے نا، یہ صیغہ تمریز ہے، قول ضعیف کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا جو قول ہے قول ضعیف ہے. حمد اور مدح دونوں مترادف نہیں ہے، حمد الگ ہے، مدح اور چیز ہے، حمد اور چیز. بعد نے پھر منطق کی کتابیں ان کے اندر ہے، جو ذوی العقول ہیں ان کی تعریف ان کی اختیاری خوبی پر کریں گے تو وہ حمد ہے جی، اور جو غیر ذوی العقول ہیں تو وہاں پھر اس کو مدح کہا گیا. یہ بھی تعریف لکھی ہے. آگے ہے شکر. کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں نا، حمد کا لفظ بولتے ہیں، مدح کا شکر. کہتے ہیں شکر فی، اچھا شکر کس کو کہتے ہیں؟ کہ منعم کوئی آپ کو، ٹھیک ہے نا جی، منعم کی طرف سے آپ کو انعام ملے، آپ اس کی تعریف کریں، زبان کے ذریعے تعریف کریں، قولاً عملاً اس کی خدمت کر دیں، آپ اعتقاداً دل کے اندر آپ اس کی محبت رکھیں. تینوں چیزیں ہیں. اور نعمت بھی آپ کو اس کی طرف سے انعام بھی ملا ہے، کوئی نعمت ملی ہے، کوئی اس نے احسان کیا ہے. اس کو اب آپ جو تعریف کریں گے، چاہے زبان سے کریں یا دل سے اس کی محبت رکھیں یا اپنے اعضاء سے اس کی کوئی خدمت کر دیں، تو اس کو شکر کہیں گے، شکریہ. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہو گیا حمد، ایک مدح اور ایک شکر. تو شکر کے بارے میں قاضی سے فرما رہے ہیں فی مقابلہ سے نعمت، یہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، قولاً ہو، عملاً ہو، اعتقاداً. اب علی رؤوس الاستشہاد ایک شعر انہوں نے لکھا ہے قاضی صاحب نے، ٹھیک ہے، قاضی صاحب نے. تو شاعر کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، منعم کی تعریف کرتا ہے شاعر کو جس نے انعام دیا. وہ شاعر کہتا ہے افادت کم النعماء منی ثلاثہ، آج جو آپ کو فائدہ دیا نعمت کا میری طرف سے 3 چیزوں نے. آپ نے مجھے انعام دیا، نعمت آپ نے احسان کیا، میری طرف سے 3 چیزوں کا آپ کو فائدہ ہو، میرے ہاتھ سے، لسانی میری زبان سے، جب یدی ہو گیا کہ عملاً، لسان سے کیا قولاً، والضمیر المحجبہ، وہ دل جو اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، حجاب سے محجبہ، 3 چیزیں. تو اس کے اندر آپ آگے تو منطق کے انداز سے فہو عام منہما من وجہ واخص من آخر یہ سمجھا رہے ہیں. پہلے ادھر اس کو سمجھ لیجئے. حمد اور مدح ایک ہے مورد، ایک ہے سبب، ٹھیک ہے، ایک ہے سبب، ایک ہے مورد. مورد کا مطلب یہ ہے کہ جن اعضاء کے ذریعے آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شکر کے اندر سبب کیا ہے؟ وہ خاص ہے. انعام آپ کو کوئی دے، احسان آپ پر کرے، آپ اس کی تعریف کریں تو یہ شکر ہے. اگر آپ پر اس کا کوئی احسان نہیں، انعام نہیں، تو آپ تعریف کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی اختیاری خوبی پر، تو وہ ہم تو ہوگی، شکر نہیں ہوگا. اس کو سبب کہتے ہیں. سبب اس کے اندر کیا ہے؟ خاص. اور شکر کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے؟ کہتے ہیں نہیں، چاہے زبان ہو، چاہے ہاتھ ہو، چاہے دل. اس کو کہتے ہیں مورد، شکر کے وارد ہونے کی جگہ. مورد کے اعتبار سے شکر عام ہے، سبب کے اعتبار سے اخص ہے. کس سے؟ حمد کی نسبت. اور حمد کس کو کہتے ہیں؟ زبان کے ساتھ تعریف کرنا. یہ تم نے شرح تہذیب کے اندر دیا.
جمیل اختیاری باللسان کا لفظ ہے، حمد باللسان، زبان کے ساتھ تعریف کرنا، نعمت چاہے ملے نہ ملے، سمجھے ہو؟ اب اس کے اندر دیکھیے مورد کیا ہے، وہ زبان ہے، مورد اخص ہے، شکر کا مورد عام ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے شکر، دل سے بھی ہو سکتا ہے، یہ مورد کے اعتبار سے شکر عام ہے، اور حمد کیا ہے اخص، سبب کے اعتبار سے، ہاں سبب کے اعتبار سے شکر اخص ہے، حمد عام ہے، عام ہے۔ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ، یہاں جو ہے نا وہ کلیوں کے درمیان نسبت کی 4 قسمیں پڑھی تھی شروع سے ہی، ٹھیک ہے نہیں، منطق کی کتابوں کے اندر تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ۔ تو یہ کون سی نسبت ہے؟ قاضی صاحب فرما رہے ہیں حمد اور شکر میں، آپ فرما رہے ہیں یہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، جہاں 2 کلیوں کو یعنی شکر بھی کلی ہے، حمد بھی کلی ہے، نسبت یہ ہے۔ جہاں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک اجتماعی مادہ جس پر دونوں جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، استاد نے آپ کو علم پڑھایا، آپ نے استاد کی زبان سے تعریف کر دی، اب یہ شکر بھی ہے، حمد بھی ہے، شکر بھی ہے، یہ ہے اجتماعی مادہ، استاد کی طرف سے آپ کو علم کی دولت ملی ہے، آپ نے دل میں احترام رکھا ہوا ہے، اب یہ حمد نہیں ہے، شکر ہے، کسی سے آپ کو انعام یا احسان اس کا آپ پر نہیں ہے، زبان سے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی خوبی کی بنا پر، تو یہ حمد ہے، شکر نہیں۔ 2 اشتراکی مادے اور ایک اجتماعی مادہ، جب 2 کلیوں میں نسبت کون سی ہو؟ عموم خصوص، ہاں تساوی والی بات اور ہے، تساوی میں تو ایک ہی مادہ ہوگا اجتماعی، کلو انسان ناطق و کلو ناطق انسان، تباین کے اندر وہ اشتراک والی بات ہوگی، عموم خصوص ٹھیک ہے نا، مطلق کے اندر ٹھیک ہے نا جی، وہ 2 مادے ہوں گے، وہاں کتنے ہوں گے؟ 2 مادے ہوں گے، 3 نہیں ہوں گے، ایک اجتماعی ایک اشتراکی، ٹھیک ہے نا۔ انسان اور حیوان کے اندر کون سی نسبت ہے؟ یہ عموم خصوص مطلق کی، کلو انسان حیوان، اور ہر حیوان انسان نہیں، بات سمجھے نا۔ یہ آخر میں انہوں نے منطق کے اعتبار سے نسبت بیان کی ہے کہ شکر بھی کلی ہے، حمد بھی کلی ہے، اور کلی کیا ہوتا ہے؟ مفہوم کا نام، ایک مفہوم جزوی ہوتا ہے، مفہوم کلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کثرت کے لیے مانے نہ ہو وہ مفہوم جس کو کلی کہتے ہیں، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ذاتی اور ٹھیک ہے نا عرضی۔ ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، جن سناؤ خاصی، عرضی کی عرض عام اور خاصہ، 5 کلیات خمسہ، کلیات خمسہ، اور 2 کلیوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کی کتنی قسمیں؟ 4 ہیں، کتنی قسمیں؟ تو یہ ایک شکر بھی کلی ہے، حمد بھی کلی ہے، کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ، جہاں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو وہاں 3 مادے بنتے ہیں، 3 مثالیں بنتی، ایک اجتماعی ہوگا جہاں دونوں وہ جمع ہو جائیں گے، اور 2 اشتراکی ہوں گے، جو کیا ہوں گے؟ ایک جگہ صرف حمد ہوگی، دوسری جگہ صرف شکر ہوگا، ایک جگہ ایسی مثال ہوگی کہ وہ حمد بھی ہے، شکر بھی ہے، سمجھ گئے ہو؟ کل اسی سبق کی مزید تشریح ہوگی انشاءاللہ۔